جی علی بھائی، پہلا سوال شبیر احمد صاحب کی طرف سے جی۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کو درود پڑھنے کے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، ایک تو ابو درداء والی اور دوسری اوس بن اوس والی، دونوں زبیر علی زئی کے نزدیک ضعیف ہیں، مگر شیخ البانی کا اختلاف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، یہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا میرا لیکچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے اس کے اندر یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں. امام بخاری کو اس حدیث میں وہم لگا تھا. ایک راوی ہیں جن کے دادا کے نام جو ہے وہ جا کے پھر ڈفرنٹ ہوتے ہیں. والدین کے ان کے والد کے نام دو ایک ہی نام کے راوی ہیں. جابر بن تمیم ہے، اس طرح میرے ذہن سے اتر ہے وہ نام. تو میں نے وہ جو لیکچر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک، اس لیکچر کے اندر بریف کیا تھا. پھر الگ سے اس کا کلپ بھی ہوا تھا نبی علیہ السلام کا جسم مبارک قبر انور کے اندر. تو میں نے اس میں بتایا تھا خود شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات کے اندر جب یہ حدیث آئی ہے سو نبی داؤد والی، اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو اس کے انہوں نے فوٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ جمہور محدثین، یعنی ایک بہت کثیر جماعت محدثین کی ایسی ہے جس نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے. اور باقی جو عقیدہ ہے وہ اس عقیدے کو تو شیخ زبیر صاحب مانتے تھے. فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس روایت کو تو ضعیف مانتا ہوں لیکن یہ عقیدہ درست ہے کہ نبیوں کے اجسام ان کی قبروں میں سلامت ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ کا پھر انہوں نے حوالہ دیا اس میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ مٹی انہیں خراب کرتی ہے اور نہ ہی درندے جو ہے وہ اسے کھاتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے نا شیخ البانی کا موقف اس حوالے سے صحیح ہے. شیخ زبیر صاحب کا تفرد ہے جس طرح امام بخاری کا تفرد ہے، چونکہ اکثریت جو ہے وہ اس جو امام بخاری کو اس حوالے سے وہم تھا، یہ وہم یعنی ایک پیورلی حدیث کی ٹرم ہے. تو جو حدیث کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھیں گے، یعنی ان کو مغالطہ جو اس حوالے سے لگا وہ غلط ہے. کم از کم 10 کے قریب جو بڑے محدثین ہیں انہوں نے امام بخاری کے اوپر اس حوالے سے گرفت کی ہے، چاہے وہ امام ذہبی ہوں، امام حاکم بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی بھی، اور بڑے ائمہ، امام نووی بھی. تو یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے تمام ایام کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن وہ فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا کیا اس وقت بھی درود پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تو جمعے والے دن درود شریف کے حوالے سے یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ. اگلا سوال حافظ ارسلان صاحب کی طرف سے ہے. علی بھائی کیا دنیا میں کبھی وقت رکا ہے؟ جیسے کہتے ہیں 3 دفعہ رکا ہے. جو کہتے ہیں وہ آگے 3 دفعہ آپ بتا بھی دیتے ہیں. ہمارے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 3 دفعہ وقت رکنے کی بات ہو. البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب جوشوا ابن نون قتال کر رہے تھے کافروں کے خلاف، جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کو پیغمبری بھی بعد میں ملی، تو چونکہ ہفتے کے دن ان کے لیے قتال کرنا منع تھا، تو جمعے کے دن مسلمان، یعنی اس وقت کے یہودی، اور وہ مسلمان بھی تھے ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے باقی پیغمبروں کا تو انکار نہیں کیا ہوا تھا، تو جمعے کے دن مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا اور ہفتے والے دن قتال منع تھا. تو حضرت یوشع ابن نون، جوشوا کہتے ہیں انگلش میں، یوشع ابن نون اردو میں بھی عربی میں بھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تاکہ ہم جو ہے وہ یہ قتال مکمل ہو جائے ہمارا، تاکہ ایک دن ریسٹ کا نہ مل جائے کافروں کو. تو وہ سورج ان کے لیے رک گیا تھا. باقی امام طبرانی نے اپنی موجم کے اندر نبی الاسلام کے حوالے سے بھی سیدنا علی والا ایک واقعہ نقل کیا، اس کی صحت میں اختلاف ہے.
فی نفس ہی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کو روکنا کوئی مسئلہ نہیں، وقت اللہ کی مخلوق ہے، جب چاہے وہ روک سکتا ہے. ہمارے علم میں تو یہ ایک ہی واقعہ جی، ہو سکتا ہے کوئی اور واقعات ہو، میرے علم میں نہیں. اگر آپ وہ کوٹ کر دیتے تو میں پھر اس طرف پہنچ جاتا. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن محمد دانیال صاحب کی طرف سے ہے. یہ کہتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں طلاقیں بہت بڑھ گئی ہیں، جس میں خلا والے کیسز بھی کافی زیادہ ہیں. آپ بطور شفیق استاد ہم شادی شدہ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے جس سے ہم مستقبل میں اپنے گھر ٹوٹنے سے بچا سکیں؟ سبحان اللہ جی، بڑی دور کی آپ کو سوجی ہے. شادی شدہ لوگوں کو مشورے کی ضرورت ہے، غیر شادی شدہ لوگوں کو تو مشورہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں سے دیکھ کے آپ عبرت حاصل کریں. تو میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، کئی ایک مشورے میں نے دیے ہیں. آپ لکھیں نا غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے میری ویڈیوز، تو وہ بھی آ جائیں گی، شادی شدہ کے لیے بھی آ جائیں گی. ایک اور ویڈیو تھی بڑھاپے کی وقت کی طلاق کیوں واقع ہوتی ہے، اس کے اوپر میں نے پورا انالیسس کیا تھا. مشورہ ایک ہی ہے جی، صبر، جو آج کل کے نوجوانوں میں نہیں ہے. آپ کو میں بتا بھی رہا ہوں لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے جب تک آپ صبر کریں گے نہیں. صبر کرنا مشکل ہے، بتانا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اس سے خبر دیتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں گناہ کروایا، آج ہم نے فلاں گناہ فلاں شخص سے کروایا. تو شیطان ایز سچ کوئی خوش نہیں ہوتا. پھر ایک اس کا چیلا آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی. تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو توڑنے کے لیے شیطان کی سب سے زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ساری چیز وہ صبر والی ہے. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اما حوا پیدا ہوئی تھی سیدنا آدم علیہ السلام سے. اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے. اس سے نفع حاصل کرو، یعنی اسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارا کرو، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. انبیاء اکرام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہیں، انہوں نے صبر کیا. خود ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا، سورۃ الاحزاب میں. احادیث میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہ ہوتی ہیں اور وہ حدیثوں کو ڈکوسلا کہہ دیتے. سورۃ الاحزاب میں تو کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں گفتگو ہوئی سورہ التحریم کے اندر. سورہ احزاب میں تو آیا کہ نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو، یعنی صبر و شکر کی زندگی کے ساتھ. تو صبر و شکر تو اب نوجوان نسل سے ختم ہو چکا ہے. رہی صحیح کسر جو ہے وہ آج کل کے ڈراموں نے جو ڈرامے لگائے ہیں انہوں نے نکال دی ہے. ڈراموں کے اندر وہ کلچر دکھا رہے ہیں جو 0.0000001% لوگوں کا بھی نہیں ہے، قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے پھر وہ بیویوں کی اپنے خامدوں سے توقعات وہی ڈراموں والی ہو جاتی ہیں، اور خامدوں کی اپنی بیویوں سے توقعات وہی ڈراموں والی ہو جاتی ہیں. پھر ڈرامہ ہی لگے گا بعد میں جب وہ سب کچھ اس طریقے سے نہیں ہوگا. تو ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ صبر و شکر کے ساتھ گیون سرکمسٹانسز میں معاملات کو لے کے چلیں. دوسرا، اپنے سے اوپر والے خاندان میں شادی نہ کریں. ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اپنے برابر کے خاندان میں یا اس سے نیچے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں، اور اس میں بھی بہتر ہے ہم پلہ میں آپ کے خاندان کے لوگ ہوں. اس کے لیے رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، لیکن کم از کم خاندان کا تھوڑا ہو تو عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. اب جو جٹ ہیں ان کی عادتیں خاص ہیں، آرائیوں کی خاص ہیں، گجروں کی خاص ہیں، تو اپنے خاندان میں اگر کف میں شادی کی جائے ہم پلہ لوگوں میں تو بہتری ہوتی ہے. بہرحال جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو ان چیزوں سے آزاد ہے. پڑھے لکھے طبقے میں تو ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا خاندان سے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اس طرح کی کمزوریاں جو ہیں ان کو دور کر دیتی ہے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ صبر و شکر کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. نیکسٹ. اگلا سوال آل راؤنڈر ٹیکنیکل عادل صاحب کی طرف سے ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا گیمز بنانا اور ان سے پیسہ کمانا جائز ہے؟ دیکھیں ویڈیو گیمز کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. گیمز بنانا جن کے اندر کوئی فحاشی والا معاملہ نہ ہو
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو گیم کھیلنے والے پہ ہے نا کہ وہ نماز کے اوقات میں گیم کھیلتا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. فی نفسی تو گیم کو غلط نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی فحاشی والا, بے حیائی والا معاملہ نہ ہو. اگر ایسا ہو تو پھر تو ظاہر ہے وہ ناجائز ہوگی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال علی بھائی سید مبشر کی طرف سے ہے. علی بھائی کیا چاندی یا سونے کے ایسے زیور جس میں ہیرے جڑے ہوں پہنا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, صرف عورتیں پہن سکتی ہیں, مرد نہیں پہن سکتے, مردوں کے لیے حرام ہے. نیکسٹ. اچھا, اس میں ایک میں کلیئر کر دوں, مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جو ہے نا وہ حلال ہوگی اگر وہ ایک اس سے زیادہ یعنی 4.5 ماشے سے کم ہے, جو ہو سکتا ہے وہ چاندی سے لے لیں. سونا تو ہر صورت میں ہی حرام ہوگا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال سنت اسلام کی طرف سے ہے. السلام علیکم, اگر والدین عشاء کی نماز کے لیے روکیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میرا نا عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے سے وہ روک رہے ہوں گے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. نماز پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک رہا ہوتا. تو اگر واقعی وہاں کی صورتحال ایسی ہے تو ٹھیک ہے, گھر میں نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ بڑے ہیں اور کوئی اس طرح نہیں, عشاء کے بعد وہ آپ کو اپنے گھر کا سودا سرف لانے کے لیے جانے دیتے ہیں تو مسجد میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ اب یہ مسئلہ اجتہادی ہے, آپ خود فیصلہ کر لیں. اگر خوف کی صورتحال ہوگی, خوف جان کا بھی خوف ہو سکتا ہے اور موسم کی خرابی کا خوف بھی ہو سکتا ہے, کسی قسم کا بھی خوف ہو تو اس میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ. اگلا سوال محمد علی صاحب کی طرف سے ہے. یہ پوچھتے ہیں کیا عورت کو قصاص ملے گا اگر شوہر بیوی کو سدھارتے وقت ہڈی توڑ دے, کیونکہ قرآن سورۃ نساء کی اجازت کے بعد مرد ہر درم عورت کو اسی طرح سدھار سکتا ہے؟ استغفر اللہ توب الیہ. کہاں قرآن میں لکھا ہے ہڈی توڑ دو؟ تو صرف کہا گیا ہے کہ مارنا ہے. تو مارنے کی تفصیلات تو احادیث کے اندر آئی ہیں نا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی چہرہ تو ایک سینسٹیو چیز ہے, چہرے پہ اسی لیے کہ اس پہ تھوڑا سا بھی ہوگا تو دانت ڈیمیج ہو سکتے ہیں, ہونٹ کٹ سکتے ہیں. ہڈی توڑنے کی کہاں سے اجازت دی جائے گی؟ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. باقی سورہ المائدہ کے اندر جو آیا ہے کہ دانت کے بدلے دانت, ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم, بالکل جی اس کا قصاص لیا جائے گا جس خاوند نے اس قسم کی حرکت کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, یعنی ان خامدوں سے پوچھیں کہ آپ کی اگر بچی ہو اس کے ساتھ اس کا خاوند یہ حرکت کرے تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ نہیں. اگر آپ کا گزارا ہو رہا تو علیحدگی اختیار کر لیں. طلاق اللہ نے اس لیے رکھی ہوئی ہے نا, اگرچہ ٹھیک ہے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سنن ابی داؤد میں کہ ناپسند ہے حلال چیزوں میں سب زیادہ طلاق, لیکن وہ صورت میں ناپسند ہے جب بلا وجہ ہو. اگر وجہ ہے تو ٹھیک ہے, ختم کریں اس معاملے کو. مارنے کا تو آپ کو کوئی حق حاضر نہیں اس طرح کا کہ کسی کی ہڈی توڑ دی جائے. بس اسی طرح مارنا ہے جس طرح کہ ایک بچے کو تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے, دیٹس آل. بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کون سے جلاد قسم کے خامند ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. نیکسٹ. اچھا, آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے میں جو ہوں نا وہ سوالات کے جوابات بڑے یعنی دے رہا ہوں مختصر. اس کی ریزن یہ ہے کہ لمبے جوابات دینے سے پھر جو ہے نا وہ سوالات کور نہیں ہوں گے. تو میں اتنی ورڈنگ دے رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل سے ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں, تو زیادہ تر لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ جی مختصر کریں لیکن سارے کور کرنے. ظاہر اب میں نے پچھلے 12-13 سال کے اندر اپنے دعوت کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ چیز دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, میں کوشش کرتا ہوں میں احادیث آیات کو کوٹ ضرور کروں لیکن مختصر بات کروں گا تاکہ زیادہ سوالات کور ہوں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ایم جنید صاحب کی طرف سے ہے. السلام علیکم علی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر میت کے زیر ناف بال ہوں تو وہ صاف کر کے میت کو دفنانا چاہیے یا ویسے ہی دفنا دینا چاہیے؟ نہیں, کوئی صاف کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی شیو کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. کیوں کرنا ہے آپ نے؟ مردہ اللہ کی امانت ہے, اس کے حوالے کریں. کیوں صاف کرنا ہے؟ اس کے اوپر کون سی آپ نے شریعت اپلائی کرنی ہے؟
مرتے ہی اس کے شرعی احکامات اس سے ختم ہو چکے ہیں. اب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, جس طرح ہے اسی طریقے سے اسے دفنانا ہے. ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے منہ میں سونے کا دانت لگا ہوا ہے اوریجنل, اور خطرہ ہے کہ کہیں کوئی لاش ہی نکال کے بے حرمتی نہ کر دے, تو پھر ٹھیک ہے آپ وہ دانت اتار سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر عورت ہے اس کے زیورات اتار لیں, لیکن یہ تو نہیں کہ بال ریموو کرنے شروع کر دیں گے, بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی ایک منٹ. نیکسٹ سوال وہاب صاحب کی طرف سے. السلام علیکم علی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں قبر کے سوالات ہوتے تھے؟ پتہ نہیں جی, قرآن و سنت اس حوالے سے خاموش ہے, واللہ عالم. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن مسلم علمی کتابی کی طرف سے ہے, کیا صحابی سے تابعی افضل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اوورال تو تابعین کا مرتبہ صحابہ کے بعد ہے, اس حوالے سے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے. یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین, یہ آپ علیہ السلام نے ترتیب بتائی ہے. اس کے بعد آپ فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امارت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے, موٹاپا ان کے اوپر ہو جائے گا کھانے پینے کی کثرت کی وجہ سے, ظاہر ہے اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو ان جنرل تو یہی ہے کہ کوئی صحابی یعنی اس سے کوئی تابعی تو افضل نہیں ہو سکتا, لیکن اسپیسیفکلی کوئی صحابی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اعمال ایسے نہ ہوں, بس وہ نام کا صحابی ہو, تو تابعی کیا وہ آج کا کوئی مسلمان بھی اس سے اوپر جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس زمانے کی بات کی ہے نا. تو ایون آپ کو حیران کن بات بتاؤں, حسن بصری وہ تابعی ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں بیان کی ہیں, یعنی جونیئر صحابہ نے حسن بصری سے وہ حدیثیں سنی جو انہوں نے سینئر صحابی سے سنی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ صحابہ ہی افضل ہیں. لیکن اگر کوئی صرف نام نہاد صحابی ہے, جسے بصر بن ابی ارطاء ہے, آپ تمام اسماء و رجال کی اہل سنت کی کتابیں اٹھا لیں, ابن حجر اسقلانی کی, امام ذہبی کی, سب کے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس کلمہ ہی پڑھا تھا اس نے, باقی اس میں خیر کی کوئی رتی نہیں تھی. اس نے یعنی ان بچوں کو بھی قتل کیا ہے جن کے نام علی تھے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ میں مسئلہ تحکیم کے بعد. لیکن اس کی حدیثیں بھی موجود ہیں, اکا دکا ہی ہیں, مسند احمد میں اور حاکم میں روایت ہے نا, وہ بڑی مشہور, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اس کے راوی بصر بن ابی ارطاء ہے. بس روایت حدیث ان سے لے لی گئی ہے, دعا کی ہے, مطلب اس سے کوئی دینی مسئلہ نہیں نکل رہا, دعا ہے. تو باقی اس طرح کے جو لوگ ہیں, ظاہر ہے وہ تو تابعین تو ان سے بہتر ہی ہیں, لیکن اوورال جتنا کنڈکٹ جو صحابہ ہیں بڑے بڑے یا جو مشہور صاحب ہیں, کوئی بھی تابعی ان کے برابر قطعا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ اعمال میں ان سے کوئی بڑھ جائے تب بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی الاسلام کا بہترین زمانہ انہوں نے پایا, چاہے انہوں نے نمازیں بھی کم پڑھی ہوں. اب اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں, یعنی 8 ہجری کے اندر, اور 5 سال بعد 13 ہجری میں جنگ یرموک میں وہ شہید ہو گئے. صرف 5 سال انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہے. ویسے تو ایک ایک دن کے بھی صحابی ہیں جو جنگ کے اندر مسلمان ہو کے شہید ہو گئے, ان کو نہیں کو پہنچ سکتا. تو لیکن میں نے ایک نمائندہ, ایک مشہور بندے کی مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو. تو میرے خیال ہے ہم میں سے جتنے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ان میں ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے 5 سال سے زیادہ ہی نمازیں پڑھی ہوں گی, لیکن ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں؟ نیکسٹ.